بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرتبہ ولایت پر فائز ہونے کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے صاحب تفسیر مظہری جناب ثناء اللہ پانی پتی صاحب فرماتے ہیں کہ مرتبہ ولایت کے حصول کی صرف یہ صورت ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ آئینہ دل پر آفتاب رسالت کے انوار کا انعکاس ہونے لگے اور پرتو جمال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلب و روح کو منور کر دے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حصول ولایت اور عشق الہی میں کمال حاصل کرنے کے لیے آدمی 4 چیزوں کا خیال رکھے: کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور لوگوں سے کم ملنا۔ انسان کا دل جب دنیاوی اغراض اور مقاصد سے پاک ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا مقام بن جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اس کی مرضی سے کام کرتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حصول ولایت کا نسخہ 3 اجزاء سے مرکب ہے۔ اول، کسی ولی اللہ کی صحبت اختیار کرنا، دوم اطاعت، سوم ذکر اللہ کی کثرت۔ اس کے علاوہ اخلاص، توبہ، سجدہ، قطع ما سوا، مخالفت نفس، اتباع سنت اور لقمہ حلال سے بھی ولایت کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فتح الربانی میں فرماتے ہیں کہ خدا جب اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ میری تمنا میں وہ اپنی طبیعت، اپنی شہوت اور خواہش کے گھیرے سے نکل آیا ہے، مخلوق کو رخصت کر دیا ہے، خواہشات کو ترک کر دیا ہے، اس کی حالت بدل گئی ہے، تو اللہ اچانک اس پر اپنے قرب کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اسے منصب ولایت تفویض کر دیتا ہے، اسے اپنی آغوش لطف میں لے لیتا ہے اور اپنے فضل کے دسترخوان پر بٹھا دیتا ہے۔ جب ان کو خلعت ولایت سے نوازا جاتا ہے تو اس پیکر نیاز کو وہ بلندی عطا کی جاتی ہے جسے دنیا رشک سے دیکھتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن قیامت کے دن قرب الہی کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ کون ہیں اور ان کے اعمال کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، نہ ان میں کوئی رشتہ ہے نہ مالی منفعت، باخدا ان کے چہرے سراپے نور ہوں گے اور ان کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، جبکہ دوسرے لوگ خوف زدہ ہوں گے اور ان کو کوئی خوف نہ ہوگا،
پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اولیاء اللہ کو نہ خوف ہے اور نہ حزن۔ سورہ یونس آیت نمبر 62۔ سید مقبول حسین صاحب اپنی کتاب تصوف اور قرآن میں لکھتے ہیں کہ جب کسی شخص کی اللہ سے محبت اس حد تک بڑھ جائے کہ جو اللہ کی مرضی ہو وہ اس کی چاہت بن جائے تو ایسا شخص قرآن کی روح سے اللہ کا دوست یعنی ولی اللہ بن جاتا ہے۔ اللہ سے دوستی کا تعلق اور اس مقام پر پہنچنے کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے، وہ ہے اس کا اللہ کے ساتھ عظیم روحانی تعلق۔ جتنا کوئی شخص اس تعلق کو پہچانتا جاتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اور اسی قدر اس میں روحانیت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ اسی تعلق کا خود ذکر فرما رہے ہیں۔ سورۃ صاد آیت نمبر 71 تا 72۔ ترجمہ: جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو میں مٹی سے ایک انسان بناتا ہوں، پھر جب اس کو ٹھیک سے بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ انسان ویسی ہی مسجود ملائکہ نہیں، اس میں دراصل اللہ کی روح ہے، یہ اسی لیے اللہ کا مقرب اور ولی بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 28۔ ترجمہ: اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکی رکھیے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں اور آپ کی آنکھیں ان سے نہ پھریں کہ آپ دنیا کی زندگی کی آرائش کے طلبگار ہو جائیں۔ یہ آیت دراصل اللہ کے ولی کے لیے بہت بڑا خراج تحسین ہے۔ اسی طرح عام مومنوں کو بھی سورۃ التوبہ آیت نمبر 19 میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے اکثر نہایت شکستہ حال غریب مخلص مومنین تھے، جن میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اللہ نے ان کے بارے میں حکم فرمایا کہ ان غرباء کو چھوڑ کر متکبر دنیا داروں کی طرف نگاہ نہ اٹھائیے گا۔ یہ امیر ہیں تو کیا ہوا، دنیا کی ٹیپ ٹاپ محض فانی اور سائے کی طرح ڈھلنے والی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ قبیلہ مزر کا سردار اینیا بن حسن ایمان لانے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہاں پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر غریب صحابی بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ اینیا بن حسن کہنے لگا کہ ہمارا تو جی چاہتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھیں، لیکن آپ کے گرد یہ بدبودار کپڑوں والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو آپ اپنے پاس سے اٹھا دیں تاکہ ہم آ کر آپ پر ایمان لے آئیں۔
اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کا یہ حکم سنایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، سورۃ الکہف آیت نمبر 28، جس پر آپ نے عینیہ بن حسن کی بات نہ مانی اور وہ منہ بنا کر چلا گیا اور اس نے اسلام قبول نہ کیا۔